بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم فاعبد الله مخلصا له الدين. عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان آپ اور میں ماہ مبارک رمضان میں داخل ہے، اور اس بابرکت، بافضیلت اور رحمت سے پر جو مہینہ ہے، اس میں ہمیں سب سے جو اہم ترین کام ہے وہ اپنے عمل کو، اپنے کاموں کو، اپنی عبادات کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ تمام عمل کا دار و مدار اخلاص پر مبنی ہے۔ اگر انسان اخلاص کے ساتھ کوئی کام انجام دیتے ہیں تو اس صورت میں سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے عمل رب ذوالجلال کے سامنے مقبول نہ ہو۔ اور خدا ہم سے طلب بھی وہی کرتے ہیں کہ جس طرح آپ قرآن کی آیتوں میں نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اخلاص پر بہت زیادہ زور دیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال اس آیت مجیدہ میں بھی فرما رہا ہے کہ فَعْبُدِ اللَّهَ، اللہ کی عبادت کر لیں، مخلصاً، اخلاص کے ساتھ۔ دیکھیں، اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ہم و غم مکمل طور پر 100% خدا کے لیے ہو، اسی میں کسی اور کو شریک نہ کرے، آپ کی عبادت میں کوئی اور جہت، کوئی اور رخ نہ ہو۔ بہت ساری روایات ہمیں نظر آتے ہیں، ان روایات کے مطالعے سے ہمارے لیے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اخلاص وہ عظیم سرمایہ ہے جس کی سبب رب ذوالجلال انسان کو اپنا مقرب ترین بندہ بناتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کائنات میں جتنے خدا کے برگزیدہ ہستیاں گزرے ہیں، خدا کے اولیاء اللہ میں سے جو اس کائنات میں گزرے ہیں، اگر ان کے کاموں کی طرف اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہمیں ان میں اخلاص ملتے ہیں۔ اخلاص یعنی خالصتاً للہ، صرف اور صرف خدا کے لیے۔ میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں، اس روایت میں اخلاص کی اہمیت کو آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائیں گے کہ اخلاص کس حد تک ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کو استثناء نہیں ہے، اگر استثناء ہے تو صرف مخلصین کے لیے ہے۔ روایت میں ہے کہ الناس کلہم حالکون، تمام لوگ ہلاک ہو جائیں گے، الا العالمون، مگر یہ کہ جو عالم ہیں۔ عالم بمعنی جاننے والا ہے، عالم بمعنی معرفت رکھنے والا ہے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ تو آپ یہاں پر یہ تصور نہ کر لے کہ صرف عالم ہی جو ہے نا نجات یافتہ ہے، عالم ہی ہدایت یافتہ ہے، عالم ہی خداوند عالم کے نزدیک مقرب ہے۔ نہیں، بلکہ روایت کا تکملہ یہ بتاتی ہے کہ الناس کلہم حالکون الا العالمون والعالمون کلہم حالکون۔ عجیب، یعنی عالم بھی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے، مگر یہ کہ الا العاملون، مگر یہ کہ وہ عالم جو اس علم پر عمل کرتا ہو۔ دیکھو، صرف جاننا کافی نہیں ہے، جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جاننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل پیرا بھی ہو۔ علم اس وقت آپ کو نفع دیں گے، علم نفع بخش اس وقت ہوں گے جب آپ اس علم پر عمل کر لیں۔ تو یہاں روایت مزید کہتی ہے کہ الناس کلہم حالکون الا العالمون والعالمون کلہم حالکون الا العاملون، آپ مزید دیکھیں والعاملون کلہم حالکون، اور عامل بھی سارے کے سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم نے جو معیار بتا دیا تھا نجات کا، وہ ایک کہ عالم باعمل ہو۔ اب یہاں پر عالم باعمل ہونا بھی کافی نہیں ہے، ظاہر روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر کیا ہونا شرط ہے کہ والعالمون کلہم حالکون الا المخلصون، ہاں، مگر یہ کہ اس علم میں، اس عمل میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص ہو، صرف خالصتاً للہ ہو، اس میں کوئی اور جنبہ نہ ہو۔ اگر میں درس دے رہا ہوں تو اس میں اپنی ذات کی شہرت مطلب نہ ہو، میں اگر درس دے رہا ہوں
تو یہاں پہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا جو ہے نا میرا منظور نظر نہ ہو. اگر میں درس دے رہا ہوں تو کہیں سے فائدہ مادی کا کوئی غرض شائبہ نہ ہو. اگر یہ ہے تو اس صورت میں نہ میرے درس دینے کا فائدہ ہے، نہ میرے علم کا فائدہ ہے، نہ میرے روایات بیان کرنے کا فائدہ ہے. اور اسی طرح کوئی بھی شخص اگر کہیں بھی کوئی عمل خیر انجام دیتا ہو اور اس عمل خیر انجام دینے کے ماوراء خداوند عالم کی رضایت کے علاوہ اگر کوئی اور ہدف ہو تو اس صورت میں اس روایت کے مطابق وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون فی خطر عظیم. اب یہاں پہ روایت یہاں پہ آ کے نہیں رکتے ہیں کہ مخلص بھی جو ہے نا کیا کہتا تھا ہلاک ہونے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں والمخلصون فی خطر عظیم. خطر عظیم یعنی خطرناک موڑ پر ہیں وہ بھی. کیوں خطرناک موڑ پر ہے؟ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابلیس جو ہے نا اس کے طاق میں رہتے ہیں. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. خدا کی قسم کھا کے اور تاکید لغت عرب میں جو ہے نا بعض چیزیں تاکید کے لاتے ہیں، ان میں سے ایک لام ہے. لام تاکید کے ساتھ بیان کر لے کہ میں اس کام کو حتماً کر کے رہوں گا، اس کے لیے ایک لام آتے ہیں. تو یہاں پر قرآنی آیت کے مطابق شیطان جو ہے کہہ رہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، لام تاکید آ رہا ہے کہ میں ضرور بضرور کر لوں گا. اور اس کے بعد اغوین جو نون تاکید ثقیلہ ہے، وہ بھی خفیفہ نہیں ہے، وہ شدت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے وہ نون لایا جاتا ہے. لہٰذا تاکید اور تاکید کے ساتھ کہہ لأغوینہم اجمعین، میں سب کو جو ہے کیا کہتا تھا دھوکے میں ڈال دوں گا، سب کو میں جکڑ لوں گا، سب کو میں اپنی گرفت میں لوں گا. الا عبادک منہم المخلصین، مگر یہ کہ جو آپ کے مخلص بندے ہیں تو اس صورت میں ان کے اوپر میرا کوئی نہیں چلے گا. لہذا عزیزان محترم، اخلاص بہت ضروری ہے آپ کے ہر عمل میں، چاہے وہ روزے میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ میں ہو، چاہے وہ حج میں ہو، چاہے وہ آپ کی نماز میں ہو. آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں تو ان میں اخلاص کس حد تک پایا جاتا ہے. تو رات کو اپنے منہ چھپا کے غریبوں کے لیے راشن تقسیم کرتے تھے. آج کل آپ اور میں اگر لوگوں کے لیے راشن دیں تو اس صورت میں تصویر بناتے ہیں. لوگوں کے جتنا زیادہ بھیڑ ہو اس میں جو نا راشن دینے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ائمہ معصومین کا جو طرز انفاق ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی نمایاں نہیں ہونے دیتے تھے، اور مد مقابل میں جس کو راشن دیا جاتا تھا وہ بھی جو ہے نا نمایاں نہ ہو، تاکہ ان کے عزت نفس کا خیال رکھے اور اپنے لیے جو اپنے صدر کی جو کوشش کرتے تھے وہ صرف اور صرف خدا کے سامنے اپنا عمل دکھانا چاہتے تھے، لوگوں کے سامنے اپنا عمل دکھانا نہیں چاہتے تھے. آپ دیکھیں صرف یہ ائمہ معصومین کی ذات نہیں ہے بلکہ اولیاء اللہ بھی ہے. جناب عباس قمی مفاتیح الجنان ماشاءاللہ شیعان علی ابن ابی طالب کے گھروں میں موجود ہے، سب واقف ہیں، اس کا لکھنے والے سے بھی سب واقف ہیں. وہ ہے شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک کتاب منازل الاخرت لکھا ہے. تو ایک مشہور و معروف خطیب ایران میں وہ درس دے رہے تھے اسی منازل آخرت سے. تو اس وقت شیخ عباس قمی کے والد جو ہے نا، والد محترم بھی اس درس میں شریک تھے. اس کو بہت جو ہے نا وہ اچھا لگا. جو اس کتاب میں جو مطالب پیش کر رہے تھے وہ انتہائی زبردست قسم کے مطالب تھے، انسان کے دل کو کھولنے والے، انسان کے آنکھوں کو روشن کرنے والے مطالب تھے. آخرت کا تذکرہ اور رب ذوالجلال کا جو وعدہ و وعید ہے اس کو سمجھنے والا وہ مطالب جب وہ پیش کر رہے تھے تو اس وقت وہ واپس آئے کہ مجلس سے واپس آنے کے بعد اپنے بیٹے جناب عباس قمی سے کہتے ہیں کاش بیٹا آج میں نے ایک ایسے خطیب کو سنا کہ بہترین طریقے سے درس دیا، اور منازل آخرت نامی کتاب سے انہوں نے درس دیا، کتنا زبردست کتاب لکھا تھا، کاش تم بھی ایسے کتاب لکھ پاتے. تو اس وقت عباس قمی وہاں پہ یہ نہیں کہتے جی بابا یہ کتاب میری ہے، میں نے لکھی ہے، بلکہ عباس قمی وہاں پر خاموش رہتے ہیں.
تاکہ وہ اخلاص جو صرف اور صرف خدا کی ذات کے سامنے پیش کرنا تھا وہ اس میں اپنے بابا کی خوشنودی بھی شریک نہ ہو۔ لہٰذا عزیزان محترم تمام اعمال کے لیے اخلاص شرط ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہیں کہ پروردگارہ ہمیں بھی اس ماہ مبارک رمضان میں جو اعمال انجام دینے کی توفیق ہو اس کو اخلاص کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔